آج لوگ کم علمی کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کسی کو قبر کے اوپر سجدہ کرتے ہوئے، کہتے ہیں جی یہ سنی ہوندے ہی جاہل نے تکو ہاں قبروں تے جناب سجدے کر دینے پہ۔ یہ جناب اولیاء ہوتے ہی غلط ہیں جن کی بارگاہ میں لوگ جا کر شرک کرتے سجدے کرتے ہیں۔ غلطی اس ایک انسان کی اور لبادہ سارا وہ ملبہ جو ہے وہ اہل سنت کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، برا اولیاء کو کہنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، مسجد کے اندر عبادت کرتے ہوئے اس کی جیب کٹ گئی، اس کا موبائل چوری ہو گیا، باہر نکلا جوتی چوری ہو گئی، اب مسجد کے باہر کھڑا ہو کر کیا وہ مسجد کو گالیاں دینا شروع کر دے گا؟ کیا وہ امام کو گالیاں دینا شروع کر دے گا؟ کیا وہ انتظامیہ کو گالیاں دینا شروع کر دے گا؟ کیا وہ اہل محلہ کو گالیاں دینا شروع کر دے گا؟ مسجد بری جگہ نہیں ہے۔ مسجد میں جو چور آیا ہے اس نے برا عمل کیا ہے، اس عمل کو برا کہا جائے گا۔ مسجد میں آنے والوں، مسجد میں نماز پڑھانے والوں، انتظامیہ یا محلے والوں کو برا نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مزارات اولیاء پر جا کر جہالت کی وجہ سے کوئی اپنا ماتھا ٹیک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے یا وہاں پر چکر لگا رہا ہے، جہالت والا اگر کوئی عمل وہ کر رہا ہے تو پھر اس عمل کرنے والے کو برا کہا جائے گا، نہ کہ اولیاء کو برا کہا جائے گا۔ وہ عمل کرنے والا جاہل ہے، اولیاء کے اوپر تنقید نہ کی جائے، اولیاء کے لوگوں کو خلاف نہ کیا جائے، جس نے غلط کیا اسی کو غلط کہا جائے۔ ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو کیا ناک کو کاٹ دو گے؟ مکھی کو اڑاؤ گے یا ناک کو کاٹو گے؟ مکھی کو اڑایا جاتا ہے، برائی کو دور کیا جاتا ہے، اچھائی کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اولیاء کا بغض اپنے سینوں کے اندر رکھتے ہیں یا لوگوں کے اندر منتقل کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف دوسری جلد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت اپنی ذہن نشین کر لے، اللہ کی عزت کی قسم اس کے دل کے اندر کبھی اللہ کے ولی کا بغض پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں فرمان خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، اب سنیے حدیث قدسی۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی، دشمنی کی، میرے کسی ولی سے بغض رکھا، اس کی مخالفت کی، اس سے دشمنی کی، فقد اذنتہ بالحرب، رب کائنات فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، کس سے؟ جس نے ولی سے دشمنی رکھی، جس نے اولیاء کے مزارات کو مورتیوں کے ساتھ تشبیہ دی، جس نے اولیاء کے مزارات کو شرک کے اڈے قرار دیا، جس نے اولیاء کے مزارات کو یا اولیاء کی قربت کو جس نے جو ہے وہ کفر کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا کہ جس نے میرے اولیاء سے دشمنی اور بغض رکھا، اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی اعلان جنگ کا ہر جگہ پر نہیں کہا، صرف دو موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ ایک موقع سود کا آیا تو فرمایا جو سود کھاتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا جو اللہ کے ولیوں سے بغض، عداوت اور دشمنی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے اعلان جنگ کرے تو پھر سوچ لے کہ اس کا حشر کیا ہوگا۔